لاہور پریس کلب کے زیر اہتمام پریس کلب کی سینئر کونسل ممبر صحافی پروین خان مرحومہ کی یاد میں تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا۔ ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تعزیتی ریفرنس میں مقررین نے مرحومہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، مرحومہ ملنساز، باذوق اور پروفیشنل صحافی تھیں، جنہوں نے اپنے کام اور اپنے کردار سے شعبہ صحافت میں اپنا نام اجاگر کیا۔ ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مرحومہ پروین کے بھائی اقبال خان نے کہا کہ ان کی ہمشیرہ ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے سربراہ کی حیثیت رکھتی تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ ہماری رہنمائی کی اور ہر موقع پر اپنا بھرپور مثبت کردار ادا کیا۔ ان کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ پروین خان جو ہے سینئر صحافی اور ان کے اور اب میں پریس کلب میں آیا ہوں، سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ ان کے ساتھیوں نے، ان کی بہنوں نے، بھائیوں نے بڑا اچھا ان کا مطلب ان کا بہت یاد کیا اور ان کا بہت ہی اچھے طریقے سے، اور اس نے ہمیشہ گھر میں آنا، میرے ساتھ شیئر کرنا اس نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں، اور سب خاص کر پریس کلب کے بارے میں جو ان کے ساتھی تھے ان کی بہت اچھی ہے۔ وہ اس طرح تھا کہ جیسے ان کا اپنا یہ ذاتی اپنا گھر تھا، مطلب اتنا وہ سب سے زیادہ خوش اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور پریس کلب میں جب وہ صدر تھی اس سے پہلے بھی، اور وہ اس نے میرے ساتھ بہت شیئر کرتی تھی۔ بہت اچھی میری بہن تھی، بہت ہی اچھی بہن تھی۔ سر اپنا نام بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی بہن دے دے، بہت اچھی بہن تھی۔ اچھا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا۔ پروین خان صاحب کا آج ریفرنس تھا اور انتہائی دکھ ہوا کہ ہمارے استادوں میں سے ایک استاد کم ہو گیا۔ ان سے کافی چیزیں سیکھنے کو ملی، خاص طور پر فیلڈ میں جا کر رپورٹنگ کیسے کرنی ہے، بہادری سے میلز کے ساتھ میلز کی طرح بن کر کیسے کام کرنا ہے، ان سے ہم نے سیکھا۔ خبر بنانی سے لے کر جو ہے وہ تحقیق تک، اور سارے جیسے فیلڈ میں کام کرتے ہیں، کبھی اسمبلی میں جا رہے ہیں، کیسے سیاستدانوں کے انٹرویوز کرنے ہیں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ان سے سیکھنے کو ملی ہیں۔ سیکھنے کے لیے پوری زندگی ہوتی ہے، لیکن ایسے چند استاد اور سینئرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ کام کر آپ کو فخر ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک جو ہے وہ مس خان بھی تھی۔ صحافی تو وہ بہترین تھی، ٹھیک ہے، میں ان کی جونیئر تھی۔ میں نے 90 میں جو ہے نا صحافت کا آغاز کیا تھا، تو میرے سے پہلے سے ہی وہ پاکستان اخبار میں لیڈی رپورٹر تھی، تو ان سے ملاقات مختلف مواقع پہ ہوتی رہتی تھی، ظاہر ہے، اور ان کوئی وہ محدود رپورٹر تھیں، لیکن صرف یہ نہیں تھا کہ رپورٹ کرنی، وہ سیاست کے حوالے سے بھی، وہ خواتین ایڈیشن کے حوالے سے بھی، پھر وہ فیچر رائٹنگ کے حوالے سے بھی، یعنی انہوں نے ہر شعبے میں جو ہے نا اپنا کام کیا اور بہت ہی پروفیشنلی کام کیا۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ وہ ہر وقت مصروف ہی نظر آتی تھی، کبھی کدھر جا رہی ہیں، کبھی کدھر جا رہی ہیں، کبھی کوئی رپورٹنگ کے لیے، کبھی کوئی انٹرویو کے لیے۔ تو ہماری جو ان سے ملاقات ہوتی تھی پریس کلب میں ہی ہوتی تھی، اور وہ پریس کلب میں بھی جب لیڈیز روم میں بیٹھی ہوتی تھی تو خبریں بنا رہی ہوتی تھی کہ خبریں دینی ہیں، اور اس طرح سے وہ کرے، اور ہمارے ساتھ ان کی ذات ہے ہیلو ہائے ہونی، بات چیت کرنی، حال چال پوچھنا، بڑے پیار سے بولتی تھی، بڑی شفیق تھیں اور ہمیشہ گائیڈ کرتی تھیں۔ میرے ساتھ وہ گورننگ باڈی کی ایگزیکٹو باڈی میں بھی رہیں، اور ہم نے پورا سال اکٹھے ہی جو ہے نا پریس کلب کے لیے کام کیا۔ تو ظاہر ہے ہم جب ان کا انتقال کی ہمیں خبر ملی، ہم اس وقت ڈیفینس میں تھے، اور غزہ کے حوالے سے ایک فنکشن تھا جماعت اسلامی کا، وہاں پہ تھے، اور ہمیں جب پتہ چلا وہ 5 بجے کا ٹائم تھا، تو وہاں سے پہنچتے ہوئے ہمارا ذرا مشکل تھا وہاں پہ پہنچنا، لیکن ہمیں دلی دکھ ہوا۔ اللہ کی رضا، ہم ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اور جی، پروین خان جو تھی ہماری دوست تھی، ہماری بہت عرصہ ہم نے کام کیا، گو کہ ایک اخبار میں کام نہیں کیا، لیکن پریس کلب سے ہمارا تعلق تھا، اور جو مشرق کے اینڈ میں تھی، میں مشرق اخبار میں ہوتی تھی اور وہ پاکستان میں اور دوسرے اخبارات میں کام کرتی تھی، لیکن وہ سیاسی شعور بھی بہت رکھتی تھی۔ اس نے پیپلز پارٹی کے لیے بہت زیادہ کام کیا، اور پیپلز پارٹی نے اس کو نگلیکٹ کیا، اس کو ٹکٹ نہیں دیا اور ان سے پیسے مانگے،
تو یہ ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی خدمات اس حوالے سے کی کہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی اور ان کی کتابوں کو بہت زیادہ شہرت بھی ملی، اور وہ اچھی رائٹر تھی، اچھی رپورٹر تھی، اور انہوں نے اپنی صحافت میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی مصروفیات میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم نے دوستوں کے بھی جو ہے نا رابطہ نہیں رہتا۔ وہ کچھ عرصے سے پریس کلب سے رابطہ نہیں، جس طرح اس کی بھابھی نے بتایا کہ وہ گزشتہ 2-3 سال سے جو تھی وہ بیمار تھی اور پریشان رہتی تھی اور گھر میں رہتی تھی۔ اگر وہ گھر میں نہ رہتی اور پریس کلب سے اس کا رابطہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ صحافی برادری اس کے لیے کچھ کرتی، لیکن وہ اتنی غریب خاتون نہیں تھی کہ اسے پریس کلب کے ساتھیوں کی یا ڈونیشن کی ضرورت ہوتی۔ وہ خود صاحب حیثیت عورت تھی، میں اس کو اچھی طرح جانتی ہوں، اس کی پراپرٹی تھی اور وہ علاج کروا سکتی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس کو مصروفیات نہیں ملی اس طرح کی، اور وہ اس کا ماحول اس کو ایسا نہیں ملا، اور وہ بیچاری جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ لیکن ان باتوں کا فائدہ نہیں، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اور اس کے گھر والوں کو، خاص طور پر اس کے بھائی بھابھیاں بھتیجی ہیں جہاں اس نے وقت گزارا ہے تو اللہ ان کو صبر دے، اور اللہ میاں ان کو جنت میں جگہ دے۔ تھینک